अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखी हैं, ख़ासकर इसराइल ईरान के ताल्लुक़ से वहाँ क्या हो रहा है, गज़ा और लिबनान में क्या हालात हैं। उसके साथ ही कर्नाटका हाई कोर्ट का एक ऐसा फ़ैसला सामने आया है जिसको लेकर अब तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे हिंदुत्ववादी तंजीमों के हौसले जो है वो बुलंद होंगे। वहीं बहराइच, यूपी के बहराइच के अंदर जो फसाद हुए हैं उसको लेकर अब मुसलमानों की बेजा गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसको लेकर यूपी हुकूमत जो है वो अब कटहरे में है। उसको लेकर भी ख़बरें सामने आ रही हैं। और भी अहम ख़बरें हैं, तो तमाम ख़बरों के लिए नाज़रीन देखते रहिए ख़बरनामा। अमेरिका ने एक ख़त में इसराइल को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वो 30 दिन में गज़ा में इंसानी इमदाद की रसाई को मुमकिन बनाए। इस ख़त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मरतबा फिर अमेरिका गज़ा में मज़ीद 30 दिन बड़े कत्लेआम की खुलेआम जो है वो इजाज़त दे रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गज़ा में इसराइली जारहियत अभी तक नहीं रुकी है और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप को लगातार 12वें रोज़ इसराइली फ़ौजियों ने निशाना बनाया है। दर्जनों अफराद जो है इन 12 दिनों में शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और 2 दिनों से जो तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें पनाहगुज़ीनों के जो ख़ीमा बस्ती है उसको जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जिस तरीके से वहाँ पर आग लगा दी गई, बम गिराए गए और निहत्ते बेगुनाह अफराद उसमें ज़िंदा जल कर शहीद हो गए, उसकी वीडियो जो है वो सामने आ रही है। हम उसे यूट्यूब के सेंसरशिप की वजह से आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो गर्दिश कर रही हैं उससे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है पूरी दुनिया जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है और लगातार इस तरह के हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस दरमियान अमेरिका का इसराइल के लिए 30 दिनों का अल्टीमेटम वाज़ेह करता है कि पर्दे के पीछे जो है बहुत कुछ चल रहा है और यहाँ गज़ा में जो कत्लेआम जारी है वो उसे मज़ीद बढ़ावा दे रहा है, हथियारों के ज़रिए भी और माली इमदाद के ज़रिए से भी। और जहाँ तक जंगबंदी की बात है, अमेरिका की तरफ से सिर्फ बयानबाजियाँ ही की जा रही हैं और अब जो है वहाँ जब इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो उस पर भी बात जो है वो बंद ही नज़र आ रही है। वहीं लिबनान में इसराइली हमले जो है वो जारी हैं और दूसरी तरफ लिबनान से भी इसराइल पर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज की बात करें तो ये आम शहरियों को जो है वहाँ उनके रिहायशी इलाकों में निशाना बना रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह इसराइली फ़ौजी अड्डों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक तरफ तो इसराइल दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह के कई लीडरों को उन्होंने मार दिया है, कई कारकुनों को जो है वो मार दिया है, जबकि हिजबुल्लाह ने का कहना है कि उन्होंने इसराइली जो अड्डे हैं उनको कामयाब निशाना बनाया है। वो इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सीनियर अहदेदार उसामा हमदान का कहना है कि इसराइल के हाथों गज़ा में जारी कत्लेआम कोई जंग नहीं बल्कि एक मुकम्मल जुर्म है। यह हमारे लोगों पर सिर्फ एक खुली जारहियत नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया पर फ़र्ज़ है कि वो इन संगीन जराइम को रोकने और साहियूनी हुकूमत के रहनुमाओं को आलमी अदालत में इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए इक़दामात करने का जो है उन्होंने मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने अरब और इस्लामी ममालिक, अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम से भी मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर हरकत में आए और अपनी सियासी, अखलाक़ी और इंसानी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए गज़ा में जारी इस कत्लेआम को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। वहीं इज़राइल जिस तरीके से लगातार गज़ा को निशाना बना रहा है, अब उसका असर जो है वहाँ इज़राइल में आम शहरियों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और गुस्साए लोग जो है अब फायरिंग करके वहाँ के पुलिस अफसरों को जो है वो हलाक कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि एक शहरी ने वहाँ अरब शहरी बताया जा रहा है कि उसने पुलिस अफसर को हलाक कर दिया और 4 शहरियों को जो है वो ज़ख्मी कर दिया है, जबकि जवाबी फायरिंग में जो है वो मारा गया है। बताया जा रहा है कि उशदूद के करीब मरकज़ी हाईवे पर मुसल्लह पैदल शख्स ने पेट्रोलिंग पर मामूर पुलिस गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। इस वाक़े में पुलिस अफसर समेत मजमूई तौर पर 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस का दावा है कि ये एक अरब शहरी था। वहीं कल इसराइल ने धमकी दी थी कि ईरान पर इसराइली हमला दूर नहीं है। वहीं अब यह खबर सामने आ रही है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान की एटमी या पेट्रोलियम तनसीबात को मुमकिना तौर पर निशाना बनाने के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और अमरीका को यह यकीन दहानी कराई है कि वो ईरानी एटमी या तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाएगा। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि इसराइल ईरानी फ़ौजी अड्डों और इंटेलिजेंस इदारों को निशाना ज़रूर बनाएगा, जबकि ईरान का भी साफ कहना है कि अगर अब उन पर हमला होता है तो जवाब पहले से ज़्यादा उनका
سخت ہوگا۔ اور ان سب کے بیچ ایرانی وزیر خارجہ ایک بار پھر خلیجی ممالک اور مسلم ممالک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ عباس عراقچی نسل کشی، مظالم اور جارحیت کے خاتمے کے لیے خطے کے ممالک سے سفارتی رابطے کے لیے اردن، مصر اور ترکی کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ہندو تہواروں کے دوران مذہبی جلوس میں شامل ہجوم کے ذریعے مساجد کے سامنے ہنگامہ آرائی اور تیز آواز میں ڈی جے بجانے اور اشتعال انگیز گانے بجانے اور وہاں کھڑے ہو کر مذہبی نعرے لگانے کے بعد تشدد کے واقعات رونما ہو ہی رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جیسار کا نعرہ لگانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے ان کے ساتھ مار پیٹ اور لنچنگ کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ لیکن اس دوران کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک حیران کن فیصلے نے پھر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اب کرناٹک ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ مساجد کے اندر جیسار جیسا مذہبی نعرے لگانے سے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہندو ملزمین کے خلاف چل رہے کیس کو خارج کر دیا ہے۔ جسٹس ایم ناگا پرسنہ نے فیصلہ دیا کہ اس عمل سے امن عامہ میں خلل نہیں پڑا اور نہ ہی کسی مذہبی گروہ کو ٹھیس پہنچا۔ اس کیس میں کیرتن کمار اور سچن کمار شامل تھے، جو دکشن کنڑا کے رہنے والے ہیں۔ ان پر الزام تھا کہ دونوں نے پچھلے سال ستمبر میں رات کے وقت مسجد میں گھس کر جیسار کا نعرہ لگایا تھا۔ عدالت نے کہا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ علاقے میں ہندو اور مسلمان پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں، اس واقعے کو کسی بھی مذہبی گروہ کی توہین سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ جیسار کا نعرہ لگانا دفعہ 295A کے تحت کسی جرم کی شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح کے ایک معاملے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدالت نے راہل گاندھی کے خلاف مبینہ ریمارک کے لیے بی جے پی کے IT سیل کے سربراہ امت مالویہ کے خلاف درج FIR پر روک لگا دی تھی اور فیصلہ دیا تھا کہ اس بات کے ناکافی ثبوت ہیں کہ مالویہ کے بیانات سے امن عامہ کو خطرہ تھا۔ اسی طرح ایک اور معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ نے یوٹیوبر اجت بھارتی کے خلاف تحقیقات پر روک لگا دی تھی، جس پر راہل گاندھی اور رام مندر کے بارے میں اشتعال انگیز تبصرے کرنے کا الزام تھا۔ وہیں بھارتی نے دعویٰ کیا تھا کہ گاندھی اتر پردیش کے ایودھیا میں رام مندر کی جگہ نئی بابری مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہیں ایک اور متعلقہ فیصلے میں کرناٹک ہائی کورٹ نے اس سال ستمبر میں فیصلہ دیا تھا کہ بھارت ماتا کی جے کے نعرے کو نفرت انگیز تقریر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف ہندو اکثریت کو نرمی فراہم کرتا ہے اور اشتعال انگیزی اور توہین آمیز اقدامات کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ یوپی کے بہرائچ میں جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ روز قبل ہندوتوادی تنظیموں کی جانب سے تہوار کے موقع پر مسجد کے باہر اشتعال انگیزی کی گئی تھی، اس کے بعد فسادات پھوٹ پڑے تھے اور جس کے بعد سے جو ہے مسلمانوں کے علاقے میں خوف کا ماحول ہے۔ شرپسندوں کی جماعت نے مسلمانوں کے مکانات، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا تھا، ان کی گاڑیوں میں آگ لگا دی تھی اور توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ وہیں پولیس نے شرپسندوں کو جس کے بعد بھگا دیا تھا، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ وہیں فسادات سے قبل کے واقعات کی ویڈیو کی اگر بات کریں تو سوشل میڈیا پر اس کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فسادات منصوبہ بند تھے اور اشتعال انگیزی کے ذریعے ماحول بگاڑنے کی کوشش ہوئی تھی۔ مساجد کے باہر جس طریقے کی نعرے بازی کی گئی، جس طریقے کا وہاں ہلہ مچایا گیا، وہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن ضلع انتظامیہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ پولیس نے مہاراج گنج میں آتش زنی کے واقعات کے مقامات پر صفائی کراتے ہوئے تمام نشانات کو ہی مٹانے کی کوشش کی۔ نیز آتش زدگی کا شکار ہونے والی گاڑیوں اور دیگر اشیاء کو بھی JCB کی مدد سے وہاں سے ہٹوا دیا گیا۔ لیکن مہاراج گنج اور بہرائچ شہر میں ماحول بگاڑنے والے جو شرپسند عناصر تھے، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی اب تک نہیں کی گئی ہے، بلکہ پولیس کی جانب سے یک طرفہ طور پر گرفتاریاں مسلمانوں کی ہی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف و ہراس کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ دراصل بہرائچ تشدد میں جو گولی کا نشانہ بننے والا نوجوان تھا رام گوپال مشرا، اس کے اہل خانہ نے لکھنؤ میں یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ واضح کہ یہ وہی رام گوپال ہے جس نے مسلم فیملی کے گھر پر زبردستی چڑھ کر سبز پرچم اتار دیا تھا اور بھگوا پرچم جو ہے وہ نصب کر دیا تھا۔ اسی دوران اس کو گولی لگی اور وہ مر گیا۔ وہیں اپوزیشن نے اب یوگی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے فسادات کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا ہے اور فسادات روکنے میں ناکامی پر جنگل راج کی طرح نظام حکومت جو ہے وہ چلانے کا BJP پر الزام عائد کیا ہے۔ وہیں اب جو صحافی بہرائچ فسادات کے اصل حقائق سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی اب جو ہے وہ نشانے پر ہیں۔ خود BJP کے وہاں کے MLA نے سوشل میڈیا پر مسلم صحافیوں کی ایک فہرست شیئر کی ہے اور ان کی کوریج کی غیر جانبداری پر جو ہے وہ سوال کھڑا کیا ہے۔ وہیں یوپی کے بارہ بنکی میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، جب ہندو تہوار کے دوران شرپسند عناصر نے مساجد کو نشانہ بنایا، مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا، ان کے املاک کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق 13 اکتوبر کو دسہرہ تہوار کے موقع پر
مورتی وسرجن کے دوران شرپسند افراد نے مسجد کے قریب جمع ہو کر اشتعال انگیز زبان میں ہندوتو حامی گانے لگائے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے مسجد کے صحن میں گندے چپل اور جوتے اور مسجد کی دیواروں پر رنگ بھی پھینکا۔ اس واقعے کے خلاف ایک مقامی شخص نے پولیس تھانے میں شکایت بھی درج کرائی ہے۔ انہوں نے شکایت میں لکھا کہ مورتی وسرجن کی تقریب کے جلوس کے دوران کچھ ہندوتو شرپسند عناصر نے مسجد پر حملہ کیا۔ انہوں نے مسجد میں جوتے چپل اور مسجد پر رنگ بھی پھینکا۔ وہیں انہوں نے بتایا کہ مسجد کے گنبد پر شراب کی بوتلیں بھی پھینک کر ماری گئی۔ لیکن وہی ہو رہا ہے کہ جب بات مسلمانوں کی ہوتی ہے تو گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں اب تک کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے، جس کو لے کر حکومت کی منشا پر جو ہے وہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کی میٹنگیں لگاتار چل رہی ہیں، لیکن اس دوران بی جے پی رہنماؤں اور اپوزیشن کے درمیان جم کر تلخ بحثیں ہو رہی ہیں۔ منگل کو وقف بل پر مشترکہ کمیٹی کی میٹنگ سے کئی اپوزیشن ممبران نے جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا۔ ان کا الزام تھا کہ بی جے پی رہنما بحث کے دوران توہین آمیز تبصرے کر رہے تھے۔ تاہم بی جے پی ارکان نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن ارکان کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے۔ یہ مسلسل دوسرا دن تھا جب اپوزیشن ارکان نے اختلافات کے بعد اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا۔ پرینکا گاندھی نے انتخابی سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کانگریس نے کیرل کی وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے پیش نظر پرینکا گاندھی کا نام بطور امیدوار اعلان کیا ہے۔ ویسے ہی ان سوالوں پر اب فل سٹاپ لگ گیا ہے کہ وہ انتخابی سیاست میں کب اتریں گے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی 2024 میں وائناڈ پارلیمانی سیٹ سے کامیاب ہوئے تھے۔ چونکہ انہوں نے رائے بریلی سے بھی جیت حاصل کی تھی، اس لیے بعد میں قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے وائناڈ سیٹ سے استعفیٰ انہوں نے دے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے منگل کو مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ مہاراشٹر میں 288 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ایک ہی مرحلے میں 20 نومبر کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ وہیں جھارکھنڈ میں 2 مراحل میں انتخابات ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا کہ جھارکھنڈ کی 81 اسمبلی سیٹوں کے لیے 2 مراحل میں ووٹنگ ہوگی۔ پہلے مرحلے کے لیے 13 نومبر کو اور دوسرے مرحلے کے لیے 20 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ نتائج کا اعلان 23 نومبر کو کیا جائے گا۔ نئی خبریں میں خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔